أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ان کو ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ محسوس نہیں کرتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. آپ کے سامنے آج کی آیتیں کچھ پیش کی گئی ہیں. اس سے پہلے ایمان، خالص ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، جو ان لوگوں میں تھے جن کے لیے ہم نے دعا مانگی تھی صراط الذین انعمت علیہم. اور آج جو آیتیں پیش کی گئی ہیں ان لوگوں میں ہیں جو مغضوب علیہم اور ضالین، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، اور یہ تقسیم ہے ایمان اور کفر کی، اور یہی تقسیم مطلوب ہے. بقیہ اور کوئی تقسیم نہیں ہے. نہ ملکوں کی تقسیم ہے، نہ زبانوں کی تقسیم ہے، اور نہ کسی اور چیز کی تقسیم ہے. تمام دنیا کے مسلمان ایک ہیں، تمام دنیا کے کافر الگ ایک ہیں. خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر. اس نے تم کو پیدا کیا تو تم میں سے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں. یہ ہے جو اصل تفریق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تفریق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر جو ایمان والوں کے مخالف ہیں، ان کے الٹے ہیں، وہ ہیں کافر. ان کا تذکرہ کیا جو معاند ہیں. اور ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوئے. ایک کھلے ہوئے دشمن جنہیں کافر کہتے ہیں، ایمان والوں کے دشمن کھلے ہوئے جنہیں کافر کہا جاتا ہے، اور دوسرے خفیہ دشمن جنہیں منافق کہا جاتا ہے. کافر کا تذکرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھلے ہوئے کافر ہیں ان کا تذکرہ صرف 2 آیتوں میں کیا ہے، اور جو چھپے ہوئے کافر ہیں منافق، ان کا اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں تذکرہ کیا. اس لیے کہ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد یہ ابھی ایک نئی مخالفت نئے انداز سے اٹھی تھی. وہ ہے منافقت، کہ مسلمانوں سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، ایمان لائے، اور کافروں سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کافر ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں تفصیلی باتیں بتائی ہیں، ان کے اوصاف بتائے ہیں، تاکہ مسلمان جان لیں کہ ان کے اندر ان کے سامنے ان کا بھائی کہنے والے اگر ان صفات کے حامل ہیں تو وہ منافق ہیں، مومن نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کا تذکرہ کیا، ایک کھلے ہوئے کافر کا اور ایک چھپے ہوئے کافر کا. کھلے ہوئے کافر اور منافقوں کا.
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر یہ اس کا معنی لغت میں آتا ہے چھپنا، چھپانا، اور اسی لیے کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ بیج زمین میں چھپاتا ہے. اور کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے انکار کرتا ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے. اور اسی لیے کفر کا معنی انکار بھی کیا گیا ہے، جحود و انکار. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان 6 صفات والوں میں نہیں جو اس سے پہلے ایمان والوں کی صفات پیش کی، جو ان میں سے سب کے منکر ہیں یا ان میں سے کسی ایک کے بھی منکر، یہ کافی ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں. بعض روایتیں آتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سب کی سب مسلمان ہو جائیں، سب مومن ہو جائیں، کوئی کافر رہے ہی نہ. اور کوئی ایمان جب کافر نہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ کافر جنہوں نے کفر کیا ہے، جو آپ کے منکر ہیں یا آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کے منکر ہیں، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ ڈرائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈرائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، دونوں برابر ہیں. ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ ہر کافر کے لیے نہیں ہے، بہت سے کافر ایمان لاتے ہیں. اس سے مراد وہ کافر ہیں جو اللہ کی یہاں اللہ کے علم میں پہلے سے ہی اللہ کا کلمہ ان پر منتقل آ چکا ہو چکا ہے اور وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ کافر مراد ہے. بعض لوگوں نے کچھ لوگوں کا نام لیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام بات بتا دی، عام کافروں کا تذکرہ کیا اور اس میں یہ خاص بات بتائی کہ ان عام کافروں میں کچھ کافر ایسے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے. آپ کتنوں جدوجہد کریں، نصیحت کریں نہ نصیحت کریں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ کافر ہیں جن پر اللہ نے اپنا کلمہ لکھ دیا ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو لکھا وہ ہو کے لکھا. بات یہ صحیح نہیں ہے اگر کچھ لوگوں کا نام لے لیا جائے تو پھر غیب غیب نہیں رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ کا جو ہے یہ غیب ہے کہ کون کافر نصیحت سے ایمان لائیں گے اور کون کافر کے لیے نصیحت اور عدم نصیحت دونوں برابر ہے، یہ اللہ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اس جد و جہد میں نہ رہیں کہ سب مسلمان ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان سب نہیں ہوں گے تاکہ آپ نا امید نہ ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں تاکہ آپ حسرت میں نہ رہیں. انذار جو ڈرانا کہا جاتا ہے وہ کسی کو کسی چیز سے ڈرانا شفقت اور محبت ہے، اسے کہتے ہیں انذار. اسی لیے انبیاء علیہ السلام نذیر ہوتے ہیں، نذیر ڈرانے والے. وہ اپنی امت کو رحمت سے، محبت سے، شفقت کی وجہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، شفقت و محبت سے، رحمت سے. وہ رحمت والے ہیں اپنی امت کے لیے، اس لیے ڈرا رہے ہیں. جیسا کہ کوئی اپنی اولاد کو ہلاکت سے، نقصان سے بچانے کے لیے اس کو ڈرائے، تو ظاہر ہے کہ باپ اپنے اولاد کے لیے خیر خواہ ہے، شفقت رکھتا ہے، رحمت. وہ ڈراتا ہے تاکہ وہ اس پریشانی سے بچ جائے. تو انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں شفقت اور رحمت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم، ان پر برابر، یعنی آپ کے لیے برابر نہیں ہے. آپ ڈرائیں گے، نصیحت کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا. یہ کافروں کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں. آپ کے نصیحت سے یا عدم نصیحت سے، ڈرانے یا نہ ڈرانے سے کافر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن نصیحت یہ برابر نہیں ہے. آپ نصیحت کریں گے تو اجر پائیں گے. اور اسی لیے ایمان لائیں یا نہ لائیں، نصیحت کرنی چاہیے، ڈرانا چاہیے.
ان کافروں کا انجام بتایا اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر۔ مہر کہتے ہیں ڈھاک دینے، عربی میں ختم کہتے ہیں ڈھاک دینے کو، بند کر دینے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مہر بند ہے۔ اور یہ مہر جو اب لگائی جاتی ہے یہ بھی وہی ہے، بند کر دینا، یعنی جتنا لکھا اب یہ بند کر دیا مجھے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اس کو بند کر دیا۔ اس لیے کتاب کہتے ہیں ختم، کتاب کو بھی کہتے ہیں ختم، یعنی یہ کتاب اب بند، اب اس کے آگے نہیں لکھنا ہے، یہ باب ختم، یعنی اب اس باب میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ختم کہتے ہیں مہر لگا دینے کو، بالکل ٹھاک دینے کو، بند کر دینے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے اور ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ دل اور کان کے لیے تو مہر بتایا اللہ تعالیٰ نے، آنکھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پردہ، وہ اس لیے کہ دل اور کان اس میں بات ہر طرف سے آ سکتی ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، کوئی کچھ کہے دل میں بات آ جائے گی، کان میں بات آ جائے گی، کہیں سے بھی لوگ کہیں آواز نکالیں کان میں آواز آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بند کر دیا کہ کہیں سے بھی اس میں حق بات نہ پہنچے، کہیں سے بھی حق بات نہ کان میں آئے، اس کو بالکل بند کر دیا ہے، مہر لگا دیا۔ آنکھ صرف ایک طرف دیکھتی ہے، سامنے پر، یا جدھر وہ دیکھے گا ادھر، تو جدھر دیکھے گا اگر اس کے سامنے پردہ ڈال دیا جائے تو اب نہیں دیکھ سکے گا، دائیں دیکھے گا تو بھی پردہ، بائیں دیکھے گا تو بھی پردہ، جس طرف دیکھے وہ پردہ ہے۔ تو آنکھ پر پردے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر تو مہر لگا دی، جن میں یہ حق بات، خیر بات، ایمان کی بات یہ سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، کان سے حق یہ سنی نہیں سکتے، مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اپنے آنکھوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتے حق کو، یعنی وہ سوچتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن حق نہیں، آپ کی بات نہیں، آپ کی نصیحت نہیں، خیر کی بات نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے آخرت۔ دنیا میں عذاب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں کو مہر بند کر دیا، آنکھ پہ پردہ ڈال دیا، دنیا میں عذاب، اور آخرت میں عذاب بڑا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی صورت میں انہیں دے گا۔ ختم اور تباہ میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض جگہوں پہ اللہ نے کہا تباہ اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یہاں ختم کہا، کہیں پر تباہ کہا۔ تباہ کہتے ہیں کہ اب یہی اس کی طبیعت ہو جاتی ہے، اس کا ہی۔ کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قفل کہا ہے، ہم علی قلوبنا اقفالھا، ان کے دلوں پہ تالا لگا دیا ہے، جب تالا لگا دیتا ہے تو اندر کوئی گھسی نہیں، بند کر دیا۔ یہ ہے کافروں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائے اور ہمارے دلوں میں نور رکھے، ہماری کانوں میں نور ہو اور ہماری نگاہوں میں نور ہو، ایمان کا نور، اسلام کا نور، اللہ کا نور۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے اب منافقوں کا تذکرہ ہے، 13 آیتیں ہیں منافقوں کی، لیکن چند آیتیں آج آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ کافر جو تھے وہ زبان سے بھی کہتے تھے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے، دل میں بھی ان کے ایمان نہیں۔ یہ ہے منافق، زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک دل اور زبان دونوں ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی قول ہے ان کا قول، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض ہوئے جو کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر
اور آخرت کے دن پر زبان سے کہتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، دل سے مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خفیہ دشمنوں کو کھول دیا ہے۔ منافق عام طور پر عملی ہوتا ہے، اعتقادی ہوتا ہے۔ عملی منافق تو ہر مسلمان ہو سکتا ہے جو ایمان لایا ہے، عمل نہیں کرتا، جو اللہ نے بتایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اعتقادی منافق یہاں مراد ہے، اور یہی اعتقادی منافق تھے کہ وہ غزوہ بدر کے بعد جب دیکھا کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، اللہ نے فتح دیا انہیں، تو وہ اب چھپ کر خفیہ طور پر کافروں سے ملے اور ظاہری طور پر مومنوں سے، تاکہ جس کا غلبہ ہو ادھر سے وہ ہو جائیں۔ اگر مسلمانوں کا غلبہ ہے تو مومن ہے، وہ ایمان زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے، اور اگر کافروں کا غلبہ ہو تو ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس کہتے ہیں ہم کافر ہیں، جو آگے بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے دل اور زبان دونوں کی تصدیق کا۔ وہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ نقصان پہنچانا چاہتے، اسے کہتے ہیں دھوکہ۔ یعنی ظاہر میں وہ کہیں کہ بھائی آپ کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں، اور اندر سے وہ نقصان پہنچانا چاہتے۔ تو جو اندر اور باہر سب جانتا ہو اس کے لیے دھوکہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اندر بھی جانتا ہے باہر بھی جانتا ہے، تو اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جو سب نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ایمان والوں کی عظمت بتانے کے لیے کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جو دھوکہ دینے والوں کا کام ہے، اگرچہ اللہ دھوکہ نہ کھائے، اللہ سب جانتا ہے لیکن اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، لیکن وہ اپنے جانتے ہوئے دھوکہ دے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ محسوس نہیں کرتے۔ نفاق اختیار کر کے نقصان کن کا ہے؟ اگر کوئی نفاق کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، نقصان کس کا ہے؟ اپنا، اس کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یہ ایمان والوں کا نقصان نہیں، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو اب کس کا نقصان وہ پہنچا دیں؟ جب ایمان والوں کو نقصان نہ پہنچے تو وہ اپنا ہی نقصان پہنچا دیں، اپنے ہی آپ کو، عذاب ان کو ملے گا، سزا ان کو ملے گی، لیکن وہ یہ نہیں محسوس کرتے ہیں۔ محسوس کرنے تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی ظاہری طور پر یہ محسوس نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر گناہ کا نقصان گناہ کے کرنے والوں کے لیے، ہر منافق کا نقصان منافق خود اپنے منافق کے نقصان پہنچتا ہے، نہ اللہ کو نقصان پہنچے گا نہ ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو بتا دیا ہے کہ ایسے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری دلوں میں دو ہوتی ہے، ایک شبہ، دوسرے شہوت، شبہات اور خواہشات۔ شبہات سے آدمی منافق ہوتا ہے، شکوک اور شبہات میں پڑتا ہے دین الاسلام کے بارے میں، اور شہوات سے وہ گناہ کا کام کرتا ہے، معاصی نافرمانیاں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دل کی بیماری کہا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے،
صاف ہو جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا تو دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اور پڑ جاتا ہے نقصان، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہی ہے وہ جو اللہ نے فرمایا ہے ران، جنگ لگ گیا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو نفاق اور گناہ یہ دو چیزیں، شکوک و شبہات اور شہوات و خواہشات، یہ دو ہیں دل کی بیماری. تو ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کہتے ہیں خرابی کو، بیماری کہتے ہیں خرابی کو. اور مرض میں 4 خرابیاں ہوتی ہیں، 4 چیزیں آتی ہیں. کہا جاتا ہے بیمار فساد، بگاڑ، ضعف، کمزوری، نقصان، کمی، ظلم، تاریخ. 4 چیز. مرض عربی میں ان 4 معنی میں آتا ہے. اسی لیے جب جسم میں کہیں کوئی چیز بگڑ جاتی ہے تب کبھی بیمار، جب کمزور ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے کوئی بیماری ہے. جب کچھ کمی محسوس کرتا ہے کہیں پر تو کہتا ہے بیمار. جب وہ اپنے اندر تاریکی محسوس کرتا ہے، اپنی طبیعت میں ایک طرح کی محسوس کرتا ہے کہ اس کی طبیعت نشاط نہیں ہے، چستی نہیں ہے، ایک طرح کی تاریکی، تو کہا جاتا ہے بیمار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق، شک، تردد، شہوت. فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری، یعنی ان کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا اللہ نے بیماری؟ اس لیے کہ وہ بیمار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے. حسد، یہ سب دل کی بیماری ہے. ہر نعمت جو ملتی تھی مسلمانوں کو اس کو دیکھ کر یہ جلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ترقیاں دی، بے شمار نعمتیں دی، نعمت میں بڑھاتا چلا گیا. جب ایمان والوں پر نعمتوں کی بوچھار ہوتی گئی تو ان منافقوں کی بیماری بھی بڑھتی چلی گئی. جتنا نعمت ملے گی اتنا یہ جلیں گے، اتنا بیماری میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری میں اور اضافہ کرتا ہے. یہ ہے دنیا میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو جھوٹ کہتے ہیں. یعنی اللہ کے آخرت میں انہیں دردناک عذاب ملے گا. جھوٹ کہتے تھے ہم ایمان لائے، جھوٹے تھے. جو کہتے تھے زبان سے ایمان لائے، جھوٹے تھے. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں باتیں پیش کی ہیں. 2 باتیں اور بتا کر بات ختم کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مہر دل پر، کانوں پر یوں ہی نہیں لگا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ خود اختیار کرتا ہے ناشکری، ناقدری، گناہ، نافرمانی، انکار، اور اس میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ شروع ہی سے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، نہیں. جب وہ گناہ میں بڑھتا گیا، انکار میں بڑھتا گیا اور مخالفت میں، اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھتا گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کا کان بند کر دیتا ہے. اب وہ جانور سے ہی بدتر انسان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ بھی بند کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ باتیں کرے گا دنیاوی اعتبار سے تو بہت دور کی، لیکن سامنے اللہ کی نشانیاں دیکھے گا، اللہ کو نہیں کہتا، اسلام کی قدر نہیں آتی. اسی لیے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے دنیا میں ترقی کرنے والے مومن کیوں نہیں ہیں. اس لیے کہ جو وہ کفر میں آگے بڑھتے گئے، اللہ نے حق سمجھنے سے انہیں قاصر کر دیا، محروم کر دیا. اب وہ محروم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہر شروع میں نہیں لگاتا. اسی لیے کتنے کافر ہیں جو ایمان لے آئے، لیکن جب
یہ کافر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور انہیں مہر بند کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو بھی، ان کے کانوں کو بھی اور آنکھوں کو پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں جو فرمایا تو پہلے بتا دیا کہ قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی یہ بیماری پہلے سے ہے، ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے، نفاق کی بیماری، شک کی بیماری، گناہ کی بیماری موجود ہے۔ جب موجود ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ورنہ اللہ بیماری کو بڑھاتا نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے سے یہ منافق ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں یہ ایمان والوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، جلیں اور پریشان۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے سے ایسا کام کیا کہ اللہ نے ایک طرف ان کے دلوں پہ مہر لگایا تو دوسری طرف منافقوں کو ان کی بیماری میں بڑھایا۔ یہ ہے آج کی بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ منافقوں پر آپ کے سامنے آئندہ باتیں پیش کی جائیں گی مزید، جو اللہ تبارک